یہاں ہمارا جمع ہونا مقصد یہ ہے، ہم مسلمان اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمران بالکل بے حس ہو چکے ہیں، وہ کفار کے قرضوں میں دب چکے ہیں، اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانی ملک ہیں۔ میں تمام جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، انہیں کہتا ہوں کہ پرزور جوش سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کاش تم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے تو تم لبیک کے نعرے بلند کر کے اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ آج غزہ میں دیکھو اسرائیلی فوجوں نے مسلمان کو کیسے کاٹ ڈالا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، کافی مسلمان شہید ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ لوگوں، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ ہم نہیں سوچیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے تو یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جنگ جب چھڑی ہے تو ہر طرف سے آگ لگی ہے، ہر طرف سے یہ جنگ چھڑی ہے۔ اگر مسلمان ہم طاقتور ہو کے، کیونکہ تحریک لبیک نے ایک ہی اعلان کیا ہے، حکومت پاکستان کو اس نے وارننگ دی ہے کہ اگر تو سب سے پہلے اعلان کر دے جنگ کا، اگر نہیں کرتا تو ہمیں رستہ دے دے، ہم لبیک والے بیت المقدس پہنچ کے تمہیں فتح دے کر دکھائیں گے کہ بیت المقدس ہم کیسے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اسلام پر قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال ہمیشہ جاری ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا الذین، اللہ نے فرمایا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے گئے، اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم، میں ان کے عمل برباد کر دوں گا۔ جو مسلمان گونگا شیطان ہو کے یہ آواز اپنی بلند نہیں کرے گا، کاش کہ اس مسلمان پر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ اگر یہ مسلمانی ممالک خاموش ہیں تو بے حس ہیں یہ لوگ، کیونکہ تمام کفار کے یہ قرضدار ہیں۔ اگر کاش کہ ان کے جنبوں میں یہ جکڑے نہیں ہوتے، ہاتھ پر ہاتھ درے رہ کر نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ اپنی آواز بلند کرتے۔ آج بھی ہم جنرل حافظ عاصم منیر کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی صدا بلند کر، کیونکہ آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ سر عام میدان میں نکل دیکھ لبیک کے شہدائی کیسے اسلام پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ تبارک زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے، آپ نے جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب اگر آپ آگے نہیں ہوتے تو ہمیں اجازت دے دے، ہمیں رستہ دے دے، 15 لاکھ فوج ہماری ہوگی، ہمارے سینوں میں اگر اسلام کے نام پر تیر لگتے ہیں یا گولیاں لگتے ہیں ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلے لوگ کے بھی مسلمان تھے، قسم خدا کی قرآن پاک میں آتا ہے ایک صحابی 1000 کافر پر غالب آ جاتا تھا، کیونکہ انہیں میں اسلام کی طاقت تھی، غیرت ایمانی تھی، جوش و جذبہ تھا، ان میں اصل ایمان تھا۔ کیونکہ جب ایک صحابی کے سامنے 1000 کفار جو آئے تو آپ نے کہا میرا اللہ سچ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ من باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر اسلام میں تھوڑی جماعتیں سامنے کفار کی ہزاروں جماعتیں ہوں پھر بھی وہ اسلام کا ایک ہی بندہ عاشق رسول غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام فل پاور ہے،
اسلام میں وہ طاقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ شہید نہیں مرتا، اس کے اعمال جاری ہوتے ہیں۔ شہید کو مرنے کے بعد، شہادت کے بعد ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو میں رزق دیتا ہوں، اس کے اعمال بھی جاری ہوتے ہیں، ایک عمل بھی اس کا کم نہیں ہوتا۔ لوگوں، اسلام ہمارا سچا دین ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اسلامی ملک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو آزاد کرو، پہلا قبلہ ہے ہم مسلمانوں کا، یا ہمیں اجازت دو یا آپ اپنی فوج آگے لے جاؤ، کیونکہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ اسلامی ملک ہے ہمارا۔ وزیر اعظم کو دیکھو، کاکڑ کو، انوار الحق کو، اس خبیث نے تو سانحہ مستنگ میں جتنے عشاقان مصطفیٰ شہید ہوئے، نہ ان کو پوچھنے کے لیے آیا، نہ دردمندی کے لیے آیا، نہ اس نے تعاون کیا۔ یہ ایسے اسلامی ملک ہوتا ہے؟ لوگوں، عشاقان مصطفیٰ میرے محبوب کے دین پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ یہ پلید اگر تعاون نہیں کریں تو نہیں کریں، اللہ اس کے رسول کا تعاون کو ان کے ساتھ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، یہ ریلی ہماری تحریک لبیک پاکستان تحصیل بالاناڑی حاجی شہر کی طرف سے جاری و ساری ہے۔ لوگوں، اس وجہ سے ہم نے غیرت ایمانی کے تحت اپنی آواز کو بلند کیا ہے تاکہ ان خبیثوں کافروں کو پتہ لگ جائے مسلمان زندہ ہیں۔ انشاءاللہ کون کون سے مسلمان کو یہ شہید کریں گے؟ اگر ہمارا ایک بھائی بھی مسلمان شہید ہوا تو اس کے گھر سے 100 مسلمان آئیں گے۔ انشاءاللہ ایسا جواب ملے گا کہ انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا۔ تحریک لبیک والے انشاءاللہ جا کر بیت المقدس میں نماز جمعہ بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طاقت سے انشاءاللہ کفار ہمیشہ نیست و نابود رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔